شام کا وقت تھا۔ سورج اپنی سنہری کرنیں سمیٹ کر بلند عمارتوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور ہلکی ٹھنڈی ہوا شہر کی سڑکوں پر رواں تھی۔ گاڑیوں کی آوازیں، لوگوں کی چہل پہل اور روشنیوں کی چمک دمک ہر طرف زندگی کی تیزی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اسی مصروف شہر کے ایک کونے میں ایک خوبصورت سا باغ تھا جسے سب باغن بہار کے نام سے جانتے تھے۔ یہ باغ شہر کے شور سے الگ ایک پرسکون دنیا تھا۔ یہاں رنگ برنگے پھول، سرسبز درخت اور پرندوں کی چہچہاہٹ دل کو سکون دیتی تھی۔ اس باغ کا نگہبان ایک بوڑھا مالی، بابا رحمت، تھا جو اپنی محنت اور محبت سے اس باغ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ارمان تھا۔ ارمان ایک باصلاحیت مگر مایوس مزاج لڑکا تھا۔ وہ ایک کمپنی میں کام کرتا تھا مگر اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر پائے گا۔ شہر کی تیز رفتار زندگی نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ ایک دن کام سے واپسی پر وہ تھکا ہوا باغن بہار میں داخل ہوا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور سوچوں میں گم ہو گیا۔ اسی دوران اس کی نظر بابا رحمت پر پڑی جو ایک مرجھائے ہوئے پودے کو پانی دے رہے تھے۔ ارمان نے حیرت سے پوچھا، بابا، یہ پودا تو تقریباً سوکھ چکا ہے، اب اسے کیوں پانی دے رہے؟ بابا رحمت نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، ابھی اس میں زندگی باقی ہے۔ اگر امید اور محنت جاری رکھی جائے تو یہ دوبارہ ہرا ہو سکتا ہے۔ ارمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شہر میں چیزیں اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتیں بابا، یہاں سب کچھ بہت مشکل ہے۔ بابا رحمت نے نرمی سے کہا، مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ شہر میں لوگ جلدی ہار مان لیتے ہیں جبکہ کامیابی صبر مانگتی ہے۔ یہ بات ارمان کے دل میں کہیں اتر گئی مگر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ چند ہفتوں بعد ارمان کی زندگی میں ایک بڑا دھچکا آیا۔ کمپنی نے ملازمین کی کمی کے باعث اسے نوکری سے نکال دیا۔ وہ شدید پریشان ہو گیا۔ شہر میں مقابلہ بہت زیادہ تھا اور نئی نوکری حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ مایوسی کے عالم میں وہ دوبارہ باغن بہار آیا۔ وہی بینچ، وہی خاموشی اور وہی باغ۔ اس کی نظر اچانک اس پودے پر پڑی جسے بابا رحمت پانی دیتے تھے۔ حیرت انگیز طور پر وہ پودا اب ہرا بھرا ہو چکا تھا اور اس پر چھوٹے چھوٹے پھول بھی کھلنے لگے تھے۔ ارمان کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک آئی۔ اسے بابا رحمت کی بات یاد آئی، اگر امید نہ چھوڑو تو سب ممکن ہے۔ اس دن کے بعد ارمان نے اپنی سوچ بدل دی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے نئی مہارتیں سیکھنا شروع کیں، آن لائن کورسز کیے اور مختلف کمپنیوں میں درخواستیں دیں۔ ابتدا میں اسے کئی بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لائی۔ اسے ایک اچھی کمپنی میں نہ صرف نوکری ملی بلکہ اس کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے اسے ایک اہم عہدہ بھی دیا گیا۔ اس کی زندگی میں استحکام اور خوشی واپس آ گئی۔ ارمان نے اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے سب سے پہلے باغن بہار کا رخ کیا۔ وہ بابا رحمت کے پاس گیا اور خوشی سے بولا، بابا، آپ ٹھیک کہتے تھے، اگر ہمت نہ ہاری جائے تو سب ممکن ہے۔ بابا رحمت کے چہرے پر فخر بھری مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا، میں جانتا تھا بیٹا، تم ضرور کامیاب ہوگے۔ وقت گزرتا گیا اور ارمان نہ صرف اپنے کام میں ترقی کرتا گیا بلکہ اس نے ایک بڑا فیصلہ بھی کیا۔ اس نے بابا رحمت کے ساتھ مل کر باغن بہار کو مزید خوبصورت بنانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے نئے پودے لگائے، بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ بنائی اور لوگوں کے بیٹھنے کے لیے خوبصورت گوشے تیار کیے۔ اب باغن بہار صرف ایک باغ نہیں رہا تھا بلکہ شہر کے لوگوں کے لیے امید اور سکون کی جگہ بن گیا تھا۔ لوگ یہاں آ کر نہ صرف فطرت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے بلکہ اپنی تھکن اور پریشانی بھی بھول جاتے۔ ایک دن شہر کی انتظامیہ نے اس باغ کو شہر کا بہترین عوامی مقام قرار دیا اور ارمان اور بابا رحمت کو خصوصی اعزاز سے نوازا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے بے حد خوشی کا تھا۔ ارمان نے مسکرا کر کہا، بابا، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔
بابا رحمت نے جواب دیا، نہیں بیٹا، یہ تمہاری محنت اور تمہاری نئی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اب ارمان اکثر نوجوانوں کو باغ میں بلا کر اپنی کہانی سناتا اور کہتا، زندگی شہر ہو یا گاؤں، فرق نہیں پڑتا، اصل فرق آپ کی سوچ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمت اور امید کا ساتھ نہ چھوڑیں تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ باغن بہار اب واقعی اپنے نام کی طرح ہر دل میں بہار لے آتا تھا، ایک ایسی بہار جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اختتام۔